الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے متعلق، چونکہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی غلام اور اس کے بندے ہیں، اور ہر لمحہ ہر وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کمیونیکیشن، اپنا رابطہ جو بندوں کے ساتھ ہے وہ اس آیت میں ظاہر کیا ہے۔ وہ کیسا ہے؟ چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کا تعلق جو ہے یہ چونکہ تعلق بعید از اخل سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ چونکہ مشرکان مکہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سامنے رکھ کے کرتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جب تک بت سامنے ہے یہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے فَإِنِّي، بے شک میں قریب ہوں۔ یہ جو قریب کا جو لفظ ہے دیکھیے آپ، یہ قربت والا ہے۔ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو قریب ہے، اور ہمیشہ ہر انسان جو قریب ہے اسی سے مدد لیتا ہے۔ چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں شکوہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ کرنا چاہیے۔ ہم جب سب سے مایوس ہو جاتے ہیں، ہر در سے جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں، ہر در پہ جاتے ہیں، ہر در سے آس لگاتے ہیں، امیدیں لگاتے ہیں، اور جب کہیں پر بھی کچھ نہیں بنتا تو جب کہیں جا کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ یہ ان کا اور میرا جو معاملہ ہے وہ دور کا نہیں ہے، بلکہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، بالکل ان کے قریب ہے۔ اب دیکھیے آپ سورہ قاف، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ یہ قربت کس حد تک ہے دیکھیے آپ، ہم وَنَحْنُ أَقْرَبُ، ایک ہوتا ہے قریب، اور قریب سے بھی زیادہ تر قریب کو اقرب کہتے ہیں، یعنی اس سے قریب کی کوئی حد باقی نہیں رہی ہے۔ اور کیا بتا رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، ہم اس انسان کے کتنے قریب ہیں؟ سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اب ایک مثال دی ہے اللہ تعالیٰ، من حبل الورید، وہ رگ جس کے کاٹنے سے انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کی رگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ اور سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ، وہی لفظ ہے دیکھیے آپ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اے لوگوں جب تم مرنے والے کے اطراف میں اس کو گھیر لیے ہوتے ہو اور اس کو تک رہے ہوتے ہو، تم اس کے قریب ہیں، لیکن سنو تم سے بھی زیادہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم یہ جو ہے نا مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن حال کیا ہے وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم تم کو نظر نہیں آتے، ہم قریب ہیں۔ اب اسی طرح دیکھیے ہم سورہ مجادلہ ہے، ذرا قربت کا لفظ سمجھیں گے ہم۔ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تین اشخاص، تین لوگ کہیں پر گفتگو نہیں کرتے مگر چوتھا وہاں پر اللہ موجود ہوتا ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، اور کوئی پانچ اشخاص بات نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے، سرگوشی نہیں کرتے مگر چھٹا اللہ ہے، الا ہوا معہم، مگر وہ ان کے ساتھ ہے، اینا ما کانو، چاہے وہ کہیں پر بھی رہیں،
کسی وقت بھی ہم لوگ کسی مقام پہ بھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ بندے کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی براست نگرانی ہے اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور ہمارے دلوں میں ہے تو پھر تقویٰ پیدا ہوگا, نہیں تو پھر وہی چیز ہوگا غیر اللہ کے جیسا ہے. گیا اپنے معبد پہ عبادت کیا, جب تک سامنے ہے ڈرا, باہر نکل گیا, ختم ہو گئی بات. ہمارا بھی معاملہ ویسی ہے. اب مسجد کے وقت توبہ کر لیے, مار لیے کلوں پہ, نکل گئے, پھر ویسی ہے. مسجد کیا ہے؟ قرآن جو سنا رہا ہے امام جو ہے, قرآن کے آیات جو پڑھ کر سنا رہا ہے, وہ تعلیمات ہم کو دے رہا ہے. اصل میں وہ تعلیمات لے کے اب دین نافذ کرنے کا, اپنے اوپر نافذ کرنے کا باہر ہے, مسجد کے باہر ہے. یہاں پر تعلیمات لو اور باہر جا کے جو ہے نا عملی جامہ پہنا, عملی شکل میں آ جاؤ. نہیں وہاں پر سن لیے, کان جھٹک دیے, نکل کے آ گئے. نہیں, اللہ کے رسول ہجرت کر رہے ہیں. دیکھیے آپ ہجرت کرتے ہوئے غار میں 3 دن چھپ گئے ہیں, دشمن ڈھونڈ رہا ہے اور دشمن اس حد تک آ گیا ہے کہ غار کے دھانے کے قریب آ کے ڈر گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فکر مند ہے, اگر یہ جھک کے دیکھ لیا تو جو ہے نا ہم کو پکڑ لیں گے یہ لوگ. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں, دیکھیے آپ, اذ ہما فی الغار, جب دونوں غار میں تھے, اذ یقول لصاحبہ, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن, غم نہ کرو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے دیکھیے آپ ایمان, یہ ہے تقویٰ. اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہے؟ کون سی شخصیت ساتھ ہے؟ اللہ کے رسول ساتھ ہے نا. ابوبکر صدیق کے کیا کہنا چاہیے تھا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, ڈرنے کی کیا بات ہے, رسول اللہ میرے ساتھ ہے. آج ہم یہی بولتے ہیں نا, فلانے پیر ساتھ ہے, فلانے انہوں ساتھ ہے, ہمارے ساتھ تعویذ ہے, ہمارے ساتھ فلانا ہے, ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کل نہیں, دیکھیے آپ اللہ کے رسول ساتھ ہے, لیکن خوف کی جب کیفیت ہے تو اللہ کے رسول فرما نہیں میں ساتھ ہوں, ڈرنے کی ضرورت ہے نہیں بتا رہے ہیں, بلکہ کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا, ڈریے مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کیفیت ہے. اب اس کے بعد اسی آیت کو آگے بڑھائیے ہم. یہ تو اخرب کا مطلب تھا, اور اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود ہما وقت ہم کو گھیرے ہوئے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بالراست ہماری نگرانی ہو رہی ہے. اس کے بعد کا جو جملہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان, اجیب قریب ہے. قریب رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہما وقت قریب والے کو پکارا جاتا ہے. اگر ہم جو ہے نا کہیں پر گر گئے ہیں, کوئی مصیبت میں پھنس گئے ہیں, کس کو پکارتے ہیں؟ دور والے کو پکارتے ہیں, قریب والے کو پکارتے ہیں, قریب والے. اور وہ قریب والا کیسا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جواب دیتا ہوں, دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی. کب؟ اجیب دعوت الداعی, جب پکارنے والا پکارتا ہے. کسے؟ اذا دعانی, مجھے جب پکارتا ہے. اب یہاں پر جو لفظ ہے دیکھیے آپ, پکارنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ کو پکارے. یہاں پر دیکھیے آپ ہمارے پاس جو ہے کچھ ہم ایسے اوقات کو مقرر کر لیے کہ جو ہے نا فلانی جگہ جانے سے دعا قبول ہوتی, فلانی گھڑی میں دعا قبول ہوتی, فلانے وقت میں ہوتی. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب بھی پکارا, دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی مجھے پکارے, وہ کہیں سے بھی پکارا, اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے, کوئی مقام نہیں ہے, کوئی گھڑی نہیں ہے, کوئی مہینہ نہیں ہے, کوئی سال نہیں ہے. یہ ہے کہیں سے بھی پکارو. حدیث میں جو آیا ہے دیکھیے لفظ کیا ہے, ترمذی کی روایت ہے, الدعاء هو العبادہ, دعا دراصل عبادت ہے. یہ جتنے بھی عبادتیں ہیں نا, یہ سب عبادتوں سے سب سے بڑی عبادت دعا ہے. یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قربانی, آپ جتنے بھی عبادتیں کر رہے ہیں, چاہے وہ تلاوت قرآن کیوں نہ ہو, لیکن ان سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ ہے دعا. اس لیے اسی ترمذی کی جو روایت ہے, الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, مغز. ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ میری نماز قبول کر,
کون ہو گیا؟ سبقت کون لے کے گئی؟ نماز کے اوپر آپ دعا کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اللہ میرا حج قبول کر، روزے رہ رہے ہیں تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے روزے قبول کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، وہ تعمیر کر رہے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب دونوں باپ بیٹے مل کے بنیادیں اٹھا رہے تھے کعبۃ اللہ کی، یعنی بنیادیں اللہ کے حکم سے اٹھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ حکم دیا تھا، اور اٹھاتے ہوئے کیا بول رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب سننے اور جاننے والے، یہ جو ہم کعبۃ اللہ کی جو دیواریں اٹھا رہے ہیں یہ عبادت کو قبول کر۔ دیکھیے آپ اللہ کے حکم سے اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ غافر، سورہ مومن نام ہے اس کا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھے پکارو۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو۔ ہم جو ہے نا دعائیں جا کے وہاں کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا نہیں سنتا، اور یہ سب سے بڑا شیطانی دھوکہ ہے۔ شیطان بھی جو ہے نا پہلے آسمان میں سب سے پہلے جو دعا کیا ہے آدم علیہ السلام کی دعا سے پہلے شیطان کی دعا ہے۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، یہ دعا کی۔ قال فإنك من المنذرین، اللہ تعالیٰ بولے جا تیری دعا قبول کر دیا۔ اس کے بعد جب آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، بعد میں آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، بعد میں ہے یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ بالراست پکارو کہہ رہا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ تم اس سے دعا کرو۔ استجب لکم، چونکہ کیا تھا وہاں پر؟ اجیب، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ استجب لکم، تمہاری دعا قبول کریں گے اللہ تعالیٰ۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کرتے، حدیث میں کیا تھا؟ الدعاء هو العبادہ، اور یہاں جو لفظ ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کرتے سیدخلون جہنم داخل، یہ ان قریب ذلیل ہو کے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ پکارنا ہے، دعا کا مطلب کیا ہے؟ پکارنا، بلانا، اور پھر کسے بلانا ہے؟ جو پروردگار ہے، ایک اللہ مددگار، باقی سب طلبگار ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رات میں فرماتا ہے لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے، صحیح ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اس کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکار کے ان سے دعائیں کرتے ہیں، یدعونا، یہ یاد رکھیے آپ، قرآن میں تدعونا یدعونا جو بھی لفظ ہے اس سے مراد اصل دعا ہے۔ جو لوگ دوسروں سے دعا کرتے ہیں والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون، پھر وہی لفظ ہے دیکھو آپ، اجیب، لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ تمہاری کسی بھی پکار کو، دعا کو قبول نہیں کر سکتے الا کباسط کفیہ، اگر کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لے الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما دعاء الکافرین وما ہوا ببالغہ، وہ پانی اس تک نہیں پہنچتا۔ پھر کیا ہے؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، ایسے ناشکروں کی جو ہے دعائیں بیکار جانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے غیر اللہ جہاں پر ہم جا کے کرتے ہیں، ہم ہر آستانہ تلاش کرتے ہیں نا، اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ڈائریکٹ جو ہے نا اللہ کو نہیں پکار سکتے، گناہ گار ہے، جب ہم جا کے ان کو سنائیں گے تو جب جا کے جو ہے وہ خیر ہماری لے کے، ہماری فریاد لے کے اللہ کے پاس جائیں گے، نہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دعا کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، وہ تمہاری فریاد نہیں سن سکتے۔
کیا ہے؟ عباد امثالکم فادعوہم، تم ان سے دعا کر کے دیکھو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، دیکھو کیا وہ تمہاری دعا سن کے تمہاری تکلیف کو فلیستجیبوا لو، پھر وہی لفظ دیکھا، وہ تمہاری نہیں سن سکتے ہیں، تمہاری مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ احقاف میں فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو، جو دوسروں سے دعا کرتا ہے، دوسروں سے ہاتھ پھیلاتا ہے، یدعو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، کیا ہے؟ من لا یستجیب لہ، جو اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتا، الی یوم القیامہ، ایک دو دن نہیں، ایک مہینہ دو مہینے نہیں، سال دو سال نہیں، قیامت تک بھی ان کے مزاروں پر آستانوں پر جا کے اگر اب دعا کریں گے، الی یوم القیامہ، قیامت تک بھی تمہاری دعا کو قبول کر کے تمہاری تکلیف کو دور نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں سن سکتے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، پھر دعا کا لفظ ہے، وہ تمہاری دعا سے غافل ہے۔ اموات غیر احیاء بتائیں نا، یہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب قیامت قائم ہوں گی، جہاں جہاں جا کے پکارے تھے، نظر و نیاز کرے تھے، بکرے کاٹے تھے، اولادوں کے نام رکھے تھے، اور جو ہے نا ان کی جو ہے ان کے سامنے روئے تھے، گڑ گڑائے تھے، تو کیا ہوگا جب قیامت میں یہ لوگ نکلیں گے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہ جب قیامت کے دن نکلیں گے تو یہ ولی اللہ، یہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یہ جو دعا جیسی مقدس عبادت ہے، یہ اس کا صاف انکار کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے آپ، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے رب کو پکارو، کس طرح؟ گڑ گڑاتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ۔ دعا کے بھی کچھ آداب ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی دعا کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعا میں اخلاص ہے، گڑ گڑا کے دعا کرنا چاہیے۔ دعا کس طرح کرنا چاہیے؟ ہم سب فقیر ہیں، جس طرح ایک فقیر دیکھیے آپ، اس کے مننے کے ڈھنگ دیکھیے، جب کسی سائل کے سامنے سے جب آتا ہے تو پھر اپنی شکل صورت تبدیل کر لیتا ہے، تاکہ جو ہے اپنی چہرے کو پستی میں ڈال دیتا ہے۔ مانگنے کے ڈھنگے دیکھیے آپ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ فاتر میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہیں۔ معلوم ہو گیا ہے ہم فقیر ہیں، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، تو پھر مانگنا کس سے ہے؟ ہم جو ہے جو آلریڈی اللہ کے فقیر ہے وہی جا کے مانگ رہے ہیں۔ آج تک کوئی فقیر کے سامنے مانگا؟ کوئی بھی نہیں مانگتا ہوا، بلکہ دینے والا جو اللہ ہے اس سے مانگا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ، حضرت زکریا علیہ السلام، اب کئی سال تک ان کو اولاد نہیں ہوئی تھی، وہ دعا کر رہے ہیں۔ دیکھیے دعا کے الفاظ کیا ہے، یہ قرآن میں جتنے بھی پیغمبروں کے جو دعائیں ہیں وہ الفاظ میں دیکھیے آپ کس قدر عاجزی ہے، انکساری ہے۔ کیا ہے وہ؟ قال ربی انی وہن العظم منی، اے میرے پروردگار، کئی سال تک ان کو اولاد نہیں ہوئی اور یہ دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں دیکھیے آپ، قال، انہوں نے کہا ربی، اے میرے پروردگار، انی وہن العظم منی، میرے ہڈیاں بوسیدہ ہو گئے ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں، بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اے میرے پروردگار، میں جب بھی تجھ سے دعا کر کے میں کبھی مایوس نہیں رہا۔ یہ ہے دیکھیے آپ، ہم بولتے دعا کر کر کے تھک گئے، ہمارا کس یہی ہے نا،
دو چار وقت دعا کرتے، پھر بولتے کہ کیا ہوا؟ نہیں ہم دعا کر کر کے تھک گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں آ چکے ہیں، اور جو ہے ان کی بیوی بانجھ ہے، اور جو ہے نا زکریا علیہ السلام کی بیوی بھی بانجھ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ دعا کے الفاظ سکھا کے ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ آپ دعا کریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمایا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب ضرور سننے والا ہے۔ یہ ہونا ہے۔ ہم بولتے نہیں بھائی دو وقت دعا کرے، پھر اب یہ اس کے بعد کیا کریں گے؟ اب دعا سے کام نہیں ہوتا، پھر کیا کرنا؟ دعا بھی کرنا، دوا بھی کرنا۔ دوا بول کے کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ نہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور وہاں پر گئے، کسی کے پاس جو ہے نا چلے گئے، انہوں تعویذ دے دیے، گنڈا دے دیے۔ اب آپ دیکھیے یہاں سے ایک چھلکا ایسا دروازہ کھل جاتا ہے، پھر وہ جو ہے نا اللہ سے بالکل رشتہ کٹ عاملوں سے جڑ جاتا ہے۔ اب وہ جس طرح چاہے ان کو نچاتے پھرتا ہے، اور وہاں مایوس نہیں ہوتے، ہزاروں پیسے دے دیں گے، لاکھوں روپے دے دیں گے، پوچھنے کے لیے خوف پیدا ہو جائیں گے، نہ کوئی بھائی پلٹا دیں گا، ہمارے زندگیاں جو ہے نا برباد ہو جائیں گے، تباہ کر دیں گا، برباد کر دیں گا۔ اور یہاں پر جو ہے دیکھیے آپ، دعا ایک ایسی چیز ہے، دعا میں یہ ضروری نہیں ہے، جتنے پیغمبروں کے جو دعائیں ہیں وہ ان کی اپنی زبانوں میں تھے۔ اب ہمارے کو جو قرآن میں جو حضرت یونس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام یا دیگر پیغمبروں کے جو دعائیں ہیں وہ عربی میں ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم کو سمجھ میں آئے۔ وہ ان کی زبانیں تھے، جو پیغمبروں کے جو دعائیں تھے وہ ان کی زبانوں میں تھے، وہ اللہ تعالیٰ سمجھ میں آنے کے لیے افلا یعنی لعلکم تعقلون، تاکہ تم کو سمجھ میں آئے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھانے کے لیے ٹرانسلیشن کر کے عربی میں دیا ہے۔ آپ اردو میں دعا کر سکتے ہیں، اور جو ہے نا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کیا بتائیں، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم جو ہے نا زور سے کہو یا آہستہ کہو، انہو علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ جو پیدا کیا ہے انسانوں کو وہ نہیں جانے گا؟ وہ تو باریک سے باریک چیز کو، دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دعا میں عربی کا جو ہے نا سہارا لیں، آپ اردو میں دعا کریے، آپ چلتے پھرتے دعا کریے آپ، اور جو ہے نا یہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کی تکلیف الگ ہے، اور ضروریات الگ ہے، اور ان کے پریشانیاں الگ ہے، تو لہذا زبان سے بھی ادا کر سکتے ہیں، دل میں بھی بول سکتے ہیں، آہستہ بھی بول سکتے ہیں، اس کے لیے کسی زبان کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے آپ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا لا يرد الخزا الا الدعاء، اور موت بھی آ گئی ہے، موت کا بھی وقت آ چکا ہے، بیماری بھی آ گئی ہے، کوئی خزا بھی اگر انسان کی جو ہے نا درپیش ہے خزا بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو ہے دعا اس کو ٹال سکتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جو دعا کرے، دعا کرنے کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ فاستجبنا لہ، ہم ان کی دعا قبول کریں ہیں۔ اگر یہ دعا نہیں کرتے، یہ کلمات ادا نہیں کرتے، کیا بتائے اللہ تعالیٰ، وَلَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یہ دعا نہیں کرتے تو پھر قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے تھے۔ اسی طرح دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کی آخری آیتوں میں فرماتے ہیں، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، تم دعا اللہ سے نہیں مانگ کر جو ہے نا عذاب کے مستحق ہو گئے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہے۔ انسانوں سے مانگو، انسان
دور کر دیتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے. لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے جتنا آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ کے قریب ہوں گے. یسألہ من فی السماوات والارض، ہر شے اللہ تعالیٰ سے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ سے مانگ رہی ہے. ایک اور حدیث میں دیکھیے آپ، 3 لوگوں کی دعائیں جو ہے ضرور قبول ہوتی ہے، فرماتے ہیں. کون سی ہے؟ دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں. اللہ کے رسول فرمائے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ضرور قبول ہوتی ہے. اپنی اولاد کو کبھی بھی جو ہے ان کی نافرمانیوں کے سبب کبھی بدعا مت دو. کیوں؟ ان کی اگر اولاد جو ہے نا، اگر وہ ماں باپ کے لیے جو ہے پریشانی کا سبب بن رہا ہے تو بدعا ہی دینا چاہتے ہیں تو دعا دے دو. ہو سکتا ہے وہ دعا جو ہے نا اس کی قسمت بدل دے، ہدایت پہ لا دے. دوسری جو ہے مسافر کی دعا، دعوت المسافر بتائیں. مسافر چونکہ جو ہے نا اس کو ستانے سے، چونکہ وہ ضرورت مند ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، اس کی بھی بدعا سے بچو بتائیں. اسی طرح تیسری جو ہے وہ دعوت المظلوم، مظلوم کی بھی بدعا سے بچو بتائیں ہیں. یہ تینوں کی بدعائیں لگتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو دعائیں ہیں یہ دعاؤں کا بھی ایک طریقہ ہے. یہ جو ہم ایصال ثواب کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں نا، یہ ان کے لیے صرف یہ ایصال ثواب کے بجائے مغفرت کی دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو الفاظ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، دعا کر سکتے ہیں، دعا کافر کے لیے بھی کر سکتے ہیں ہدایت پہ آنے کے لیے. لیکن جو لوگ شرک کی حالت میں مر گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں وما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، جو لوگ جو ہے نا شرک کر کے مر چکے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے منع کیا گیا ہے. دعا کے متعلق یہ چند الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، سب کو اللہ کو پکارنے والا اور یکسو ہو کر پکارنے والا بنائے اور ہدایت پر چلائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.